إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز صحابہ، پاک باز ساتھیوں کا کے فضائل کا ذکر ہے، جن کی وجہ سے آج میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اشراف و مراتب، عظمت اور فضیلت سے نوازا گیا، جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کی پاک دامنی اور جن کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں ذکر فرمایا اور قرآن میں بھی بار بار اللہ ذوالجلال نے ان کے تذکرے فرمایا. میرے بھائیو، دوستو، صحابہ کرام وہ عظیم الشان لوگ ہیں جو اس وحی الہی
قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں، اور وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنے کانوں سے آپ کے فرامین سنے اور آپ کی ایک ایک سنت کو یاد کر کے اسے امت تک پہنچایا، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر بار، ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، رہتی دنیا تک ان کی یہ مثالیں رہیں گی۔ میرے بھائیو دوستو، دین اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور آئندہ آنے والی قوموں اور نسلوں تک اس کو پہنچانے کے لیے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس کی ہدایت، انسانیت، قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کی جائے، اور ہمارے پاس اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے قرآن کریم اسی حالت میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح ذخیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام صرف چند نظریات اور علوم و افکار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل علمی اور عملی نظام زندگی ہے۔ لہذا اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسی جماعت کا سلسلہ قائم رہے جو میراث نبوت کی علمی اور عملی حفاظت کر سکیں۔ حفاظت کے ذرائع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ اولین گروہ ہے جن پر انوار رسالت براہ راست پڑے۔ انہوں نے صاحب وحی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر دین کو سیکھا اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ منوعاً اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ وہ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں پر ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ ذوالجلال پر راضی۔ فرمایا لوگوں، دنیا کے لوگوں، آنے والے لوگوں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہنا، کیونکہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ جن سے میں راضی ہوتا ہوں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ لہذا اللہ کی یہ صفت رضا اس کے لیے ہی ہوتی ہے جس سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور یاد رکھو اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ لوگ کہتے رہیں جو مرضی کہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، لیکن میں ساتوں آسمانوں پر اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہا ہوں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میرا گروہ ہی کامیاب ہے۔ جو میرا گروہ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے، جتنے بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سب کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں،
اور آپ ہمیں لے کر سمندر میں بھی کودنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ آپ کا حکم مانیں گے، آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں۔ نعرہ اللہ اکبر تھے۔ میرے بھائیو دوستو، گھروں کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو مشرقی پنجاب میں آئے اور انہوں گھر چھوڑے، آج ان کا کیا حال ہے۔ آج بھی وہ گھروں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے مکہ معظمہ میں اپنے گھروں کو چھوڑا۔ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ میرے گھر پر فلاں نے قبضہ کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آج اس میں کافر ہیں۔ فرمایا عبداللہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں جنت میں اس سے بہتر گھر دے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام۔ صحابی ہر وہ شخص ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پھر وہ اسلام پر ہی قائم رہا، اسلام پر ہی اس کی موت آئی، خواہ تھوڑے عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا یا زیادہ رہا، آپ کی احادیث کو آپ سے نقل کیا یا نہ نقل کیا، کسی غزوہ میں جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوا یا نہ ہوا، آپ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا وہ اس کی بصارت نہیں تھی، آنکھیں نہیں تھی، آپ کا دیدار نہیں کر سکا، وہ صحابی متصور ہوگا، وہ صحابی ہے اور جس کی موت اسلام پر آئی۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں، عادل ہیں، اور صحابہ وہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ اس کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں خیر ہی کہا، انہیں خیر ہی کہا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرہا واکرمہا علی اللہ، تم 70ویں امت ہو، اور فرمایا تم ان میں خیرہا، بہترین ہو، اور تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو خیر ہی کہا، اور آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، یہاں بھی خیر ہی فرمایا بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے تابعین اور تبع تابعین۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، جس زمانے میں میں ہوں اس زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میرے بھائیو دوستو ذرا غور سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ کو سنیے۔ فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی، لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتصح برسالتہ، اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے لیے اور اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول اللہ کے ساتھی
رسول اللہ کے اصحاب کے دل سب سے بہترین پائے، فجعلہم وزراء نبیہ، پھر اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا، انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ یہ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا چناؤ ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اولئک اصحاب محمد، لوگوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلفها تكلفا، فرمایا یہ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جن کو اللہ ذوالجلال نے اپنے دین کی سرفرازی اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا ہے، فرماتے تھے لوگوں فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، لوگوں ان کے اخلاق و اطوار کو اختیار کرو، کانوا ورب الکعبہ علی الہدی المستقیم، اللہ کی قسم وہ ہدایت پر تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے امام ایوب سختانی فرماتے ہیں ومن احسن ثناء علی اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، فرمایا جو شخص صحابہ کرام کی اچھی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، وہ نفاق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی شخص ان میں کسی ایک کی تنقیص کرتا ہے، کسی ایک کی برائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ بدعتی ہے اور سنت کا اور سلف صالحین کے طریقے کا مخالف ہے۔ وَأَخَافُ أَلَّا يَصْعَدَ لَهُ عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ، مجھے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی قبولیت کے لیے اس وقت تک آسمان پر نہیں جائے گا جب تک وہ تمام صحابہ کرام سے حتی یحبہم جمیعا ویکون قلبہ سلیم، وہ تمام صحابہ کرام سے محبت نہ کرے اور اس کا دل صحابہ کے ساتھ بغض سے پاک نہ ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، امام بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ اس کو غور سے سنیے، فرماتے ہیں نظرت فی ھذا الامر فوجدت لجمیع الناس توبۃ، فرمایا میں نے غور کیا دین کے معاملے میں تو مجھے معلوم ہوا تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے، مگر وہ شخص إلا من تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل حجز عنهم التوبة، فرمایا سوائے اس شخص کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حرف گیری کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کو برا سمجھتا ہے، فرماتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو طلب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہیں، اور فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کے ہاں اپنا پختہ عمل صحابہ سے محبت کو بناؤ، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں اللہ تمہیں قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں فرماتے تھے ایک شرط ہے کہ تمہارے دل میں کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض نہ ہو، کیونکہ اگر بغض ہوا تیرا کوئی عمل تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یا زہری من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی وشہد للعشرۃ بالجنہ وترحم علی المعاویہ کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب۔ زہری بات سنو، جو ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کے شہادت دے، اور معاویہ
کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ ذوالجلال کے لیے ہے کہ اس سے حساب کتاب نہ لے۔ اللہ ذوالجلال تمام صحابہ کرام جن کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب اللہ رب السماوات والارض فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، خطبہ جمعہ کا وقت تھوڑا ہے، اختصار کے طور پر واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت کس بات کی تھی کہ عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا، جا مکے والوں کو کہے ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے روک لیا، افواہ پھیلی، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1400-1500 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا لوگو، اللہ یقیناً ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، کل کو کوئی بدبخت اٹھے گا اور میرے صحابہ پر بد حرف گیری کرے گا، ان کی تنقید کرے گا، لیکن فرمایا اللہ مالک فرما رہے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جان لیا، کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، آنے والے احوال کو بھی جانتا ہوں، لہذا فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی کیفیت کو میں نے جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور ان پر سکینت نازل کر دی۔ واصابہم فتحا قریبا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بھی راضی، اور اللہ ذوالجلال بھی ان پہ راضی۔ ابن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمہ فلا یرضى عن عبد علم انہ یوافیہ علی موجبات الرضا۔ فرمایا رضا، راضی رہنا اللہ کی صفت قدیم ہے، لہذا اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جن کے بارے میں انہیں پتا ہو کہ وہ رضا کو واجب قرار دینے والے امور پر پورا اترے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائیں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام 1400-1500 تقریباً صحابہ تھے، جن میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی بھی آپ کے سرانے کھڑا ہے، قریش کی طرف سے عروہ بن مغیرہ ابن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرے پر خود رکھا ہوا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، قریش کی طرف سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار قریش کی طرف سے سفیر بن کر آتے ہیں۔ بات کرتے وقت اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف کرتے ہیں۔ عروہ نے ایک مرتبہ منع کیا، دوسری مرتبہ منع کیا، جب تیسری مرتبہ دیکھا کہ عروہ کا ہاتھ پیچھے نہیں ہوتا، کہنے لگے عروہ اپنے ہاتھ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی سے پیچھے کر لو، ورنہ میں تمہارے ہاتھ کو اتار دوں گا، تلوار مار کے تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ عروہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کیونکہ انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ یہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ پاک باز لوگ تھے۔ اللہ مالک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، فرمایا ان میں کوئی لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، سارے ہی جنتی ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت آج بھی عروہ بن مسعود ثقفی، کچھ لوگ آج عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آج بھی کچھ بدبخت مغیرہ ابن شعبہ پر حرف گیری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، وہ تو عظیم الشان لوگ ہیں، وہ بیعت کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک
مکہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا عثمان بھی ہوتا وہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اوپر صحابی کا ہاتھ، فرمایا ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جن پر اللہ کا ہاتھ ہو میرے بھائی ان کے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں، وہ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں جنا ہاتھ تیرے ہاتھ دتا اے محبوب پیارے، ہاتھ انہاں تے ہاتھ ساڈا سانو بڑے پیارے، تے روضے پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانوں، او کفروں رہن انہاں دے دشمن برے نصیب جنانوں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں حضرات صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فرمایا اگر تم میں کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد خرچ کرے، ایک مد تقریباً 425 گرام کا ہے، وہ اتنا صدقہ کرے یا اس سے بھی نصف کرے تو تم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے لوگو لا تسبوا صحابہ محمد فلا مقام احد ساعتا، یعنی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرو، لوگو رسول اللہ کے صحابہ کی کو برا نہ کہو، ان کا ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا تمہاری ساری عمر کے اعمال سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ فرمایا معاویہ افضل لسنا نقیس بصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی افضل ہیں، ہم صحابہ جیسا کسی کو بھی تصور نہیں کرتے۔ امام معافی بن عمران رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرأیت غضبا غضبا شدیدا، فرمایا سخت غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے لا یقاس بصحاب محمد، ہم رسول اللہ کے صحابہ سے کسی کو مقابلہ نہیں کرتے۔ فرماتے تھے معاویہ کاتب ہو و صاحب ہو و سحر ہو و امین ہو علی وحی اللہ عز وجل، فرماتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی دو تھے، زید بن ثابت، اور فتح مکہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قرابت دار تھے، کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی اور اللہ کی وحی کے وہ امین تھے۔ میرے بھائیو دوستو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولو فرض انه صدر من واحد منهم ذنب محقق، اگر ان سے بالفرض کوئی گناہ ثابت ہو جائے تو اللہ ذوالجلال ان کے عظیم حسنات کی بدولت ان کی توبہ کی بنا پر ان سے معاف کر دیں گے، یا کسی ایسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کر دیں گے جو ان کے گناہ کا کفارہ بن جائے، اور یا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے مومن بھائیوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا دعو لی صحابی لا تسبوا صحابی، لوگو میری خاطر میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لوگو میری خاطر میرے صحابہ کو برا نہ کہو اور میرے صحابہ سے درگزر کرو۔ میرے بھائیو دوستو، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس لیے فرمایا اذا ذکر صحابی فانفقوا، جب صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو بند کر لو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ ذوالجلال مجھے بھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے لوگو لا تسبوا صحابہ محمد فإن اللہ عز وجل امر بالاستغفار لهم،
لوگوں رسول اللہ کے صحابہ کو برا نہ کہو، اللہ جانتے تھے، اور فرمایا اللہ جانتے تھے کہ وہ عن قریب قتل و قتال میں مبتلا ہوں گے، مگر ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم ان کے بارے میں استغفار کریں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو تمام صحابہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر تمام صحابہ کے ساتھ عقیدت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کا جنت میں ساتھی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نسائی فرماتے ہیں انما الاسلام قدار لہا باب فباب الاسلام صحابہ، لوگوں اسلام کی مثال ایک گھر کی ہے جس کا ایک دروازہ ہے، صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہے۔ فرماتے جو صحابہ کو ایذا پہنچاتا ہے اس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہے، جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، اور فرمایا جو حضرت معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ دراصل صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے حضرت معاویہ کو حضرت ابو بکر نے بھی شام کا گورنر بنایا، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، میرے بھائیو دوستو، تو اس کا کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتا ہے وہ دراصل صحابہ کرام پر تان کرتا ہے۔ اس لیے امام وکیع بن جراح جو حضرت امام شافعی کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ صحابہ کے لیے منزلہ پردہ ہیں، جب پردہ کھول دیتا ہے تو انسان جو چاہے سو کرے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہیں کوڑوں کی سزا دیتے جو معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتا تھا۔ یہ امام عبداللہ ابن مبارک ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان شاگرد اور بہت بڑے محدث، وہ فرماتے تھے حضرت معاویہ ہمارے نزدیک باعث امتحان ہیں، ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم اسے صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر ایسے بڑے بدبختوں کو دیکھیں گے جو معاذ اللہ سیدنا معاویہ پر تان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مغیرہ ابن شعبہ، پھر عمر بن عاص، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اور تو آج ان پر تان کرتے ہیں۔ اور کچھ بدبخت یہ بھی ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ معاویہ کا معنی تو بہت برا ہے، اور میرے بھائی دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان ہے، آپ افصح العرب ہیں، آپ عرب کے سب سے زیادہ فصیح ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو تو یہ بات محسوس نہ ہوئی، اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان کوئی اکیلے معاویہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو معاویہ بن حیدہ کی حدیث پڑھ کے سنائی تھی، اور بھی کئی صحابہ تھے جن کا نام معاویہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی اگر کوئی نام غلط ہوتا اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک عورت آتی ہے، پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے۔ آسی کہتے ہیں گناہگار کو۔ فرمایا نہیں تم آج سے جمیلہ ہے۔ آپ نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ اگر نام میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی تبدیل کر دیتے۔ میرے بھائیو دوستو، امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم صحابہ کی لغزشوں، جنگوں اور ان کے ایسے اعمال کے بارے میں رائے زنی نہ کرو جو تمہاری موجودگی میں نہ ہوئے ہیں، نہ ہی ایسی باتیں سنو کیونکہ
کے بعد میں آنے والے لوگوں نے جو جھوٹے تھے، منافق تھے، بدعتی تھے، تاریخ میں ایسے جھوٹ، ایسی من گھڑت روایتیں شامل کر دیں کہ جن میں مسند اور غیر مسند کی تمیز نہیں۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین علم و ہدایت اور تقوی کے ساتھی تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرتا ہے وہ دراصل رسول اللہ پر طعن کرتا ہے، اور جو رسول اللہ پر طعن کرتا ہے وہ معاذ اللہ اللہ ذوالجلال صحابہ دروازہ ہیں دین اسلام میں داخل ہونے کا۔ اس لیے ہمیں حکم دیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 2 گروہ وہ، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا وہ طلاقات ہیں، ایسی باتیں بکواسیات کی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من اللہ وانفقوا، اور فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، لیکن جو بعد میں داخل ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا سب کے ساتھ ہی بہترین وعدہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس پر قائم رہا، اس کی موت اسلام پر آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا 3 ہی گروہ ہیں، ایک مہاجرین ہیں، دوسرے انصار ہیں، اور تیسرا وہ گروہ ہے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو بعد میں آنے والے ہیں اللہ مالک نے حکم دے رہا ہے تم یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کا غل نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا دل ان کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا دل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کے تمام صحابہ کے لیے محبت ہے، تمام صحابہ کے لیے شفقت ہے، تمام صحابہ کے لیے پیار ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر معاذ اللہ کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں دل میں بغض ہوا تو ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا الى حبک اللہم اجعل حبها احب الی من نفسی ومن الماء البارد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں جتنے بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ناصر سعید صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہے، اللہ ذوالجلال نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین پر رحم فرما، اللہ جتنے بھی تیرے بندے دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور مظلوم مقہور ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دوست قاری صہیب صاحب کی چند دن پہلے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے۔ اور کل ہمارے ایک دوست عبدالرشید حجازی صاحب کا پوتا اور پوتی وہ فوڈ پوائزن کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کے والدین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور بچوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔
اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.